ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے. میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے, روزہ کدوں کو جاندا ہے, روزہ اپنی جگہ تے مزدوری اپنی جگہ ہوتے. اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے میں یار سمجھ کوئی نہیں لگتی, پتہ نہیں روزیاں چ اللہ طاقت کتوں دے چھڑدا ہے, نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, یہاں عجیب حالات ہیں, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا, سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا, یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا, کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا. او خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے. اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم, فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے, وجود کی زکات روزہ ہے. روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی. فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے, مسواک کرنا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی. مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ, فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے. میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے, نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے, دوسرا سوتا زیادہ ہے, غافل ہو جاتا ہے. فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا, اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے. زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے, دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے, گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا, کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں. اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے, 7 آنتوں سے, اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے, کم کھانا. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے, یا اللہ 1 وقت روٹی دے 1 وقت کا فاقہ دے, مانگ کے لیا ہے نبی پاک نے, مانگ کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے, تو میں حضرت عمر سے, ابو بکر سے, عثمان, مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا, اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے. جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی, میں حضرت عمر کے پاس گیا, ان سے مسئلہ پوچھا. ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ, صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے, تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے. کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے, جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے, روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے. کھلانا سنت ہے, زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا, میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں, تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے, آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے, روٹی کوئی نہیں کھلائی. تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی, تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے. تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا. چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں. کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے, جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا. ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے, کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں. کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا, روٹی کوئی نہ پوچھی. تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا. اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں, تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے, روٹی کوئی نہیں ملی. چلو در رسول پہ چلتے, آؤ حضور کی بارگاہ. کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, حضور نے چہرے دیکھے, کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو, 3-4 دن ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے. سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی, وجہ کوئی اور بنی ہے. رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے, یہ روٹی کے لیے نہیں, یہ زیادہ کھانے کے لیے.
یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے. یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے. روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے. جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے. فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو. میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری. وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے. اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے. خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی. کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لا. کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا. اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا. آؤ دیکھو دنیا والو، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر. ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا. حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا. فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا. نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری. کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے. نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو. صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے. میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے. یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں. یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے. فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، سحری کا. کھاتے جا رہے ہیں، سوتے. لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے. بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے. رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی. اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو. حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا. آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے. اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گی، مشکل ہو جائے. شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا. تو ماں باپ چپ ہیں. دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی. اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے. تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی. کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں. تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی. اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے. قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے. امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے. بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے. رمضان اور اللہ اکبر. کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا. اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا. رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے. ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. اب یقین کریں
یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے, ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں, پڑھ لیتا ہے. قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک. ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں, کہتے 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک. یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے, کرنی نہیں چاہیے, لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں. میرے شاگردوں سے پوچھیں, یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ, درجنوں طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, میرے پیر بھائی ہیں, اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں. لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورت فاتحہ پڑھ کے دینا, میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے. پوچھ لیں کسی سے نہیں کبھی کہا, کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں. میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, پڑھوانا چاہیے, لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو, میں نے بخشنا ہے. اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیے ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات, کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا. میرا یہ طریقہ ہے ذاتی, میں قدغن نہیں لگاتا, میرا ذاتی طریقہ یہ, الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری, اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ. یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا, ختم نہیں دلانا, ساتھ لے جاؤ, قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو, اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو. او بھائی, اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے, اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں, خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں. میرے بھائی, تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا, فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا. یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا, تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ, میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں. ادھر آؤ بیٹا, یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو, میں بھی کرتا ہوں. بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو. کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے, اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب, جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے, قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے, دیکھنے کا بھی ثواب. رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے, کھول کے پڑھے. اور میرے بھائی, اگر تیرا بچہ پڑھے, اگر تیری بیٹی پڑھے, کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے, چاہے ناظرہ ہی پڑھے. جس کی بیٹی پڑھے, زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ, مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے, قبر پہ عذاب ہو رہا تھا, اللہ کا غضب برس رہا تھا. جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے, رحمت برس رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے, میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی, پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا, ابھی رحمت برس رہی ہے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی, عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, مجرم تھا, خطاکار تھا, لیکن جب اس کا انتقال ہوا, اس کی بیوی حاملہ تھی, اس کے پیٹ میں بچہ تھا, بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا. آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے, مکتب میں گیا ہے, مدرسہ میں گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے. فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا عیسیٰ مجھے بتلا, اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا, وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے, اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں. فرمایا اس نے 1 بار رحمان اور رحیم کہا ہے, میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے, نور سے بھر دی ہے قبر, برکت سے بھر دی ہے. اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے, اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے, اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے. لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. کتنے؟ 60 تک. اللہ اکبر. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا, ایک رات کو پڑھتے, ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے.
آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیے ہیں سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان۔ اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک کی۔ اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا۔